درود شریف۔ لائق صد تکریم علماء ذی وقار، صوفیاء کرام اور اہل ذوق پارسا ہم سفر ساتھیوں، بہت دنوں سے مثنوی شریف کے میکدے سے چلتے جام کچھ رکے رہے ہیں۔ میکش بے تابی کی زور سے میں خانے کے دروازے پر امبو در امبو محو انتظار سراپا انتظار، جام کو حرکت میں دیکھنے کے متمنی ارباب وقار اور یاد محبوب کی تپش میں جلے ہوئے دلوں اور تڑپتی روحوں اور بیدار دماغ رکھنے والے خوش نصیبوں کا ہماگیر پہ ہم انتظار، ہمیشہ میری طبیعت پر، میری کوتاہی پر، میری سستی پر، میری طبی ملالت علالت پر غالب رہا اور غلبہ اصرار دافع انکار رہا۔ اس لیے آج پھر اسی سلسلے کو ایک عرصے کے بعد پھر سے شروع کرنے کا ایک ذوق، ایک شوق، ہماگیر تمنا بروئے کار ہمیں لائی ہے، اور یہی التجا اور تمنا اور دعا ہے کہ پاک بازان حق کی اندر کی کیفیات کو جس طرح موسم بہار میں پھول کھلا کر خوشبو مہکا دیتی ہیں بہاریں، اس طرح حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک بازوں کے اندر کی کیفیت کو یوں بے نقاب کر کے سامنے کر دیا اور تھوڑا تھوڑا نشہ پلاتے چلے گئے تاکہ ذوق سلامت رہے اور طلب رہے، جستجو رہے۔ وہی جستجو مائل گفتگو رکھتی ہے۔ آپ چونکہ تمام حضرات اہل محبت ہیں، اہل جنوں ہیں، اور جو صحیح اہل جنوں ہے وہی شریک زمرۂ لا یحزنوں ہے۔ اس لیے آپ اہل جنوں ہیں اور شریک زمرۂ لا یحزنوں ہیں۔ زمرۂ لا یحزنوں کون ہے؟ جن سے ان کا مالک ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات میں جل مٹ کے جو اس حال میں پہنچے ہو تو رضا کے بغیر تو نہیں، تم بھی تو اس کیفیت پہ راضی ہو نا، جو جل کے آئے ہو تو راضی ہو کے ہی آئے ہو نا۔ اگر تم راضی نہ ہوتے تو میرے پیار میں جلتے کیوں؟ یہ رضا بھی، یہ رضا، یہ آپ کی بقا کی ضمانت ہے۔ آپ جو راضی ہو گئے ہیں تو تمہاری رضا پر زمانہ گواہ ہے۔ اگر آپ راضی نہ ہوتے تو مسلسل پریشانی
تکالیف، جلنا، تڑپ پھڑک، سوز، گداز اور چیخ و پکار کے باوجود، چیخ و پکار درد کی وجہ سے نہیں، ازالہ درد ہجر کی بنا پر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اور کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، تو گلہ شکوہ شکایت کا نہ ہونا دلیل ہے کہ تم اس پر راضی ہو۔ یہ رضا تمہیں لے کے آ رہی ہے، اور جب اس حال پر تم میرے لیے راضی ہو گئے ہو تو میں بھی تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ ادھر اے مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ تم مقام رضا پر آ گئے ہو، اور ادھر میں خالق ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کر کے تو پھر جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ کے لیے وہ اخروی آرام کدہ، جسے عرف عام میں قبر کہتے ہیں، اس میں جب رکھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو لوگ ان کے دیدار سے خود کو محظوظ اور منور کرنے میں مشغول ہوئے، چونکہ جب اللہ کے مقبول لوگ دنیا سے چلتے ہیں نا اور قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ قیامت کا پہلا دروازہ ہے، وہ قیامت کا پہلا دروازہ ہے، تو زندگی میں جو حالات انسان کے اپنی ذات پر وارد ہوتے رہتے ہیں، اعمال، اقوال، شب بیداری، غفلت، معصیت، لطافت، گناہ سے بچنے کا ایک ذوق جمیل، ان کیفیات پر اخروی انجام مرتب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ عادتیں اچھی بناؤ، کیونکہ جیسی عادت بناؤ گے اسی عادت کے مطابق موت آئے گی۔ تو جن لوگوں کی عادتیں اچھی ہوں، پاکیزہ ہوں، صاف، جمیل، حسین، مقبول، محبوب عادتوں والے، جب دنیا سے منہ موڑ کے ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کو دیکھنے کی تمنا لے کر جب دنیا سے منہ موڑتے ہیں اور سفر آخرت اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ ان کی عادتوں کے حسن کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کہ ان کی عادتوں کا حسن دیکھو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ جیسی عادتیں ہوں گی اخروی سفر کا آغاز اسی کے مطابق ہوگا، تو یہ رونق، یہ جمال، یہ کیفیت اور یہ حسن حالت، یہ غمازی کرتی ہے، یہ بتا رہی ہے یہ کیفیت کہ تیری عادت کی ایک ایک جنبش ہمیں اچھی لگتی رہی ہے، لہذا تم جو ادھر آ رہے ہو، میری طرف آئے ہو، تو انہی عادتوں میں ہم لپیٹ کے تمہیں ادھر لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنسوؤں، سسکیوں اور سوگوار ماحول میں جب قبر کے اندر تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی، اور بار بار آواز آئی،
آواز آئی اور بار بار آئی، اور سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آواز کیا تھی کہ اے نفس پاک، اے نفس زکیہ، تم جو میری طرف آئے ہو نا، تم اس حال میں آئے ہو کہ تم مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ قرآن کی آیت ہے، کس طرح ہے آیت؟ یہ آواز آ رہی تھی، فضا میں ایک گونج پڑی اور سب نگاہیں فضا کی طرف ملتفت ہو گئیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، راضی برضا آ رہے ہو نا، تو ہم تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو، آؤ۔ تو جب وہ قبر میں رکھے گئے تو یہ آیت فضا کے اندر، اس آیت کی تلاوت کی جو گونج پڑی، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت پرندہ، مور جتنا، مور سے لاکھوں درجہ حسین، جمیل، دلکش، اس کا حسن اپنی طرف مائل کرنے میں ذرا تامل نہیں کرتا تھا، اور ہر نگاہ اس پرندے کی طرف متوجہ ہو گئی، اس مرغ کی طرف، اس پرندے کی طرف۔ وہ پرندہ ہے، وہ مرغ ہے، وہ کیا، لیکن بڑا، اور اس کے بال بال سے، پر پر سے، اور ہر پر کے جو بال ہیں، ہر بال سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ جب پرندہ ہوا میں، فضا میں اڑتا ہوا دیکھا تو سب کی نگاہیں ادھر اٹھیں، وہ آہستہ آہستہ اسی آواز میں ڈوبا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ آہستہ وہ قبر کے اندر داخل ہو گیا، اور جو ہی قبر کے اندر داخل ہوا تو تھوڑی سی حرکت ہوئی کفن کو، اس کے اندر جو گیا تو گم ہو گیا۔ گم ہو گیا بہت انتظار کے بعد، مگر وہ آواز گونجتی رہی اور پرندہ گم ہو گیا۔ بڑی انتظار کے بعد قبر شریف کو بند کیا، دعا کے بعد لوگ رخصت ہوئے، مگر کیفیت یہ تھی کہ ہر فرد پر حیرت طاری تھی، یہ کہاں سے یہ مرغ آیا، کس طرح آیا، اس کے کتنے رنگ تھے، اس کا حسن کیا تھا، خوشبو کتنی تھی، مہک کتنی تھی، چمک کتنی تھی، تابانی کتنی تھی، روشنی کتنی تھی، حیرانی اور عجیب قسم کی حیرانی کہ لوگ خوش بھی تھے اور حیران بھی تھے۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے مقام رفیع کا اعلان بھی ہوا اور رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کا جب انجام، جس کا نام ہے موت، جس کا نام ہے موت، یہ دو تین لفظ مشہور ہیں، موت، فوت، وصال۔ فلاں صاحب کی موت واقع ہو گئی ہے، فلاں صاحب فوت ہو گئے، اور کسی خاص کی بات آئے تو وہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح لفظ وصال اپنے جمال اور کمال میں بے مثال ہے، اس طرح جس کو دیکھ کر لفظ وصال وجود میں آیا وہ بھی تو بے مثال ہی ہو کے گیا نا۔ تو یہ جو کیفیات ہیں نا، اعمال کی، اقوال کی، احوال کی، گفتار کی، کردار کی، رفتار کی، پندار کی، یہ ساری کیفیات کا انجام، نتیجہ جب
قبر تیار ہوتی ہے اور بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر سے لے کر جنت تک ساری فضائیں منور روشن ہوتی ہیں اور اس کی ساری توجہ پیچھے آنے والوں کی طرف نہیں ہوتی، آگے ہوتی ہے، چونکہ پیچھے کثافت ہے، آگے لطافت ہے، چونکہ پیچھے ہجر کا اندھیرا ہے، آگے وصل کا سویرا ہے، اس لیے اس کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے تعظیم خدا بجا لانے میں کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ یہ تعظیم خدا بجا لانے کا نتیجہ ہے۔ آج علامہ مولانا مفتی عبد الرسول منصور سلمہ اللہ و نفع اللہ المسلمین بہی ایک جید اکابرین میں سے ایک جید شخصیت ہیں، وہ تعظیم خدا اور عبادت خدا کا نقطہ بیان فرما رہے تھے۔ آج انہوں نے درس دیا ہے اور اس میں وہ کہ عبادت خدا کا مفہوم کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ عبادت خدا بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا، اللہ انسان کو معدومیت سے نکال کر موجودیت میں لایا۔ انسان نہیں تھا تو اس کو پیدا کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں تھا تو اس کو ظاہر کر دیا۔ تو جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ کون سے سب کچھ ظاہر فرما دیا، اور تکلیفی یعنی انسان مکلف، اسے مکلف بنایا اور اسے سب خوبیوں سے نوازا، تو انسان کی روح اور دل اور دماغ اور شعور پکارا کہ جس نے اس منزل پہ رکھا ہے مجھے، وہ میرا خدا بھی ہے اور میرا معبود بھی ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے۔ آپ نے علمی طور پر بہت خوبصورت بات فرمائی اور آج کروڑوں انسانوں نے اس کو سنا ہوگا اور لاکھوں نے دل کے اندر نقش کیا ہوگا، مگر میں اس سے ایک قدم اور جا کے ایک قدم اور آگے بڑھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ عبادت اگر اس لیے کی جائے کہ اس نے مجھے عدم سے وجود بخشا تو یہ اظہار تشکر ہے، اور اگر اس لیے عبادت کرتا ہے کہ ہمارے درمیان جدائی نہ ہو اور وصل کا سلسلہ قائم رہے تو یہ تکمیل عشق ہے، یہ مدعا عشق ہے۔ یہاں مقصود اظہار اور تسلیم نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، یہاں مدعا مقام وصل پر فائز ہونے کی جد و جہد ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ہے، آج آپ بڑے پیارے دوست اور درد والے دوست اور سمجھ رکھنے والے اور لذت الفت سے آشنا، نہیں لذت الفت کے جو تیر چلتے ہیں اس سے زخمی، لذت درد کے جو تیر چلتے ہیں اس کے زخمی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زخم پر جب انگلی لگنے لگے تو آدمی ہاتھ پیچھے کرنا شروع ہو جاتا ہے،
انگلی پہ لگ جائے تو ایک دم ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے، کیونکہ درد کو چھیڑنا قابل برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہے دنیا کا درد، لیکن جو روحانی درد کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، روحانی درد کے مارے ہوئے جو اس کیفیت کے پردے میں نئی زندگی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے قصہ درد شروع ہوتا ہے تو روح وجد میں کھڑی ناچتی ہے، اور وہ درد نہیں رہتا، وہ درد نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس میں مرد کتنے خوش نصیب اور عورتیں کتنی خوش نصیب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی عورتوں کے دلوں میں، سینوں میں چراغ عشق جل رہا ہے، اور کتنے مرد ہیں جن کے دماغ بریاں ہیں اور سینے تپاں ہیں اور دل سوز و گداز کے اندر کباب بنے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو خلق خدا، تخلیق خدا اور ملک خدا کی زینت اور بقا کا سامان ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے بڑا پیار کا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ پیغام دیتے ہیں، درد والو کان کھولو، دل سنبھالو، میں آپ کو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں جس منزل پر آپ کھڑے ہو کر بہت قریب سے اپنے معبود اور محبوب کو دیکھ آئے تھے، دوری پہ چلے آئے ہو، میں وہاں پھر نزدیک لے جانا چاہتا ہوں، اور نزدیک جانے کے لیے تعظیم ضروری ہے، کس کی؟ جس نے درد پلایا ہے، درد پلایا، جس نے تمہاری روح کی غذا کا بندوبست کیا، اس کی تعظیم ہر آن کرو، ہر مکان کرو، لسان کرے، جنان کرے، قلب کرے، دل کرے، روح کرے، قدم کرے، دم کرے، حرکت کرے، برکت کرے، سوچ کرے، فکر کرے، ذکر کرے، مطلب آنکھ بھی اسی کی، زبان بھی اسی کی، کان بھی اسی کا، سنے تو اسی کو اور بولے زبان تو اسی کا ہی نام بولے۔ یہ تعظیم کی انتہا ہے۔ اور دوسری بات عرض کروں کہ تعظیم کی انتہا کب مکمل ہوتی ہے؟ جب تعظیم کرنے والا جس کی تعظیم کرتا ہے اس کے سامنے خود کو بالکل فراموش کر دے، بھول جائے اپنے آپ کو، وہی ہے وہی رہے گا، میں نہیں تھا نہیں ہوں، وہ تھا وہ ہے وہی رہے گا، اس کی ابتدا بھی نہیں، اس کی انتہا بھی نہیں، اور جس کی ابتدا ہو اور جس کی انتہا ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، اور رہتا وہی ہے جس کی انتہا نہیں۔ ہم نہیں تھے اب ہیں، انتہا ہماری نہیں ہے، نہیں رہیں گے، اور جب تک ہیں اسی کے بن کر کیوں نہ رہیں، جب تک ہیں اسی کے ہو کے کیوں نہ رہیں، اور جو اس کا ہو گیا، سید عالم قاسم جنت و کوثر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجسم اس کا ہو گیا اس کو جب دیکھو تو وہ یاد نہیں آتا، وہ جس کا ہو جاتا ہے وہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، چیست تعظیم خدا افراشتن، چیست تعظیم خدا
افراشتن خیشتن را خاک و خارے ساختن خیشتن را خاک و خارے ساختن سوال ہے چیست تعظیم خدا، سوال کیا ہم نے پہلے مصرے میں سوال ہے اور اسی مصرے میں جواب ہے. کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے. اور اپنے ذوق کو حقیقت کے ساتھ قائم رکھنے میں کیا عجب حکمت اور مناسبت ہے. چیست تعظیم خدا، اللہ کی تعظیم کا مفہوم کیا ہے، کیا سمجھیں آپ لوگ؟ تو آگے فرماتے ہیں افراشتن. یہ بہت لمبے سجدے کرنا، کعبے کا طواف کرتے رہنا، تسبیح چلاتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ پڑھتے رہنا، اور رات دن زبان کو مصروف ذکر خدا کر دینا، یہ کیا تعظیم خدا ہے؟ فرمایا تعظیم خدا کہتے ہیں افراشتن، کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اگر اپنا خیال کرو تو کب تعظیم بجا لائے ہیں آپ. اور میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک کمشنر کو پٹواری اٹھ کے وہ اپنی وہ جمع بندی کی کتاب پکڑ کے دکھانا شروع کر دے، یہ دیکھو میں بھی ہوں، میں نے بھی کچھ کیا ہے، تو وہ اپنا کمال ظاہر نہیں کر رہا، وہ کمشنر کی توہین کر رہا. ایک سکول ماسٹر، پرائمری سکول ماسٹر وزیر تعلیم کے سامنے وہ 5ویں کلاس کی عبارت پڑھنا شروع ہو جائے کہ بچوں کو آج کل ہم یہ پڑھاتے ہیں، تو وزارت علم کی اہانت میں وہ شخص مصروف ہو گیا. جب تک بندگی کر رہے ہو اور اپنا خیال آیا، بندگی کر رہے ہو، اپنے فکر آیا، اپنا ذکر آیا، اپنا خیال آیا، تعظیم کے درجے سے معزول ہو گئے ہو. تعظیم کی انتہا یہ ہے کہ جس کی تعظیم کرتے ہو اس کے خیال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی جستجو میں، اس کی آرزو میں، اس کے تمنائے وصل میں، اس کی رضا کا منظر دیکھنے میں اس قدر میو مگن مستغرق ہو جاؤ کہ خود کو بھول جاؤ، خود کو بھول جاؤ. خیشتن را خاک و خارے ساختن، خیشتن را خاک و خارے ساختن، اپنے آپ کو خاک سمجھو یا کانٹا سمجھو. یہ دو کے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ کانٹے کے ساتھ مثال اور پھر خاک کے ساتھ، اس لیے کہ آپ جب خاک پر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی سے گفتگو کر رہے ہو تو کبھی خیال آیا کہ میرے نیچے مٹی ہے؟ کبھی خیال آیا کہ میرے پاؤں کے نیچے خاک ہے؟ نہ لفظ زبان پر آیا، نہ تصور دماغ میں منتقل ہوا، نہ اس کا شعور ہے، نہ اس کی طرف خیال گیا. مٹی ہے مگر خیال میں نہیں، مٹی ہے مگر ذکر میں نہیں، مٹی ہے نظر میں نہیں. تو جو چیز ذکر، نظر اور فکر سے ہٹ جائے وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی. اگر ہم کہیں کہ بالکل نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہے تو پھر سوال ہے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے
یہ دو جگہ ہے کا تناسب درست نہیں. جب حجاب میں ہو تو ہے، اور جب پردہ اٹھ گیا اور اس کے جلووں میں گم ہو گئے تو پھر یہ نہیں وہی ہے. اور جب پھول پکڑتے ہو اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. آج تک کانٹے والا پھول کسی کے گلے میں نہیں لٹکایا گیا. وہ پھول ہار ہی نہیں بنتا جس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے. پھول لیتے کانٹا جدا کرتے ہیں اور پھول کو سجا کے محبوب کے گلے میں ڈال لیتے ہیں. تو کانٹا گر بھی گیا، جدا ہو بھی گیا، جہاں پڑا ہے وہیں ہے، مگر ذکر میں نہیں، نظر میں نہیں، فکر میں نہیں. اور جو چیز ذکر فکر نظر میں نہ ہو اس وقت اس کی عزت بھی نہیں. تو فرمایا کہ جیسے دھول، مٹی کی دھول قابل عزت نہیں ہوتی اور کانٹا پھول کے مقابلے میں عزت والا نہیں ہوتا، پھینکا جاتا ہے، اس طرح جب جلوے خدا کے دیکھنا شروع ہو جاؤ تو کائنات میں اس کے سوا کوئی نظر ہی نہ آئے. جلووں میں گم ہو جاؤ. اور اسی کو محویت کہتے ہیں، اسی کو فنا کہتے ہیں. اور جب فنا میں آدمی، ایک ولی اللہ، اس معاملے میں جناب حافظ فاروق احمد صاحب چشتی میری مدد فرمائیں گے کہ کیا ان کا اس میں گرامی تھا کہ جو ایک درد والا شعر سن کے ہی فوت ہو گئے تھے. حضرت میں ابھی یاد آ جائے. تو قوال نے پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را، قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے شعر پڑھا گیا کشتگان خنجر تسلیم را، جو رضا و تسلیم کی تلوار سے قتل ہو جائیں، جو رضا اور تسلیم کی تلوار سے قتل ہو جائیں، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئی نئی خوبصورت زندگی پاتے رہتے ہیں. ہر زمان از غیب جانے دیگر است، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں رب قدیر و کریم و رحیم کی بارگاہ سے نئی ممتاز حسین جمیل بے مثال زندگی ملتی رہتی ہے. جناب قطب الدین بختیار کاکی نے جب پہلا مصرع سنا کشتگان خنجر تسلیم را تو ایک دفعہ وجود کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، روح نکل گئی، وہ یوں ہی پڑے رہے. اور جب بڑی دیر کے بعد قوال نے پڑھا ہست ہر زمان از غیب جانے دیگر است، تو روح واپس آ گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور جب یہ شعر پڑھتے کشتگان خنجر، روح نکل جاتی کیونکہ تلوار کی زد پڑتی تھی. وہ تلوار بھی کون سی تھی؟ وصل خدا کی تلوار تھی. وہ تلوار بھی کون سی تھی؟ حسن خدا کی تلوار تھی. وہ حسن ازلی کی تلوار جو پڑتی روح پر تو تلوار کے ساتھ ہی روح چلی جاتی. اور جب آواز آتی ہر زمان از غیب جانے دیگر است، تو پھر وہ عرش کی بلندیوں سے روح واپس آ جاتی. تو کمال یہ ہوا، بلکہ بھول ہوئی ان قوالوں سے کہ پھر کیفیت سب پر تاریخ ہونا شروع ہو گئی. تو جب یہ شعر پڑھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را، یہ مصرع پڑھا اور دوسرا مصرع پڑھ نہ سکے، اسی حالت میں جناب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرکز وصال میں چلے گئے. دوبارہ مصرع نہیں پڑھا گیا، روح واپس نہیں آئی، چنانچہ جنازہ اٹھ گئے. حضرات یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بشریت کے دائرے میں جینے والے، یہ روحانیت کے جلووں سے آراستہ لوگ، جنہیں
بشریت بھی سلام کرے، ملکیت بھی سلام کرے، روحانیت بھی سلام کرے۔ یہ کس کو سلام کرتے ہیں؟ وہ جو اندر ہے، وہ کون ہے جس کی تعظیم پر یہ مر مٹے ہیں۔ اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خاک و خارے ساختن۔ حضرات گرامی، آگے جا کے اسی مضمون کو چلاتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھے، اور ہم جب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار کے قریب ہو گیا، اور چلتے چلتے دروازے کے قریب ہو گیا، یا دشت و صحرا میں چلنے لگے تو لوگ فاصلے حساب کرتے ہیں کہ اتنا آدمی آگے بڑھ گیا، اور جب جناب رومی ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو افلاک سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ روحانی سیر کی طرف، سیر اللہ میں ایک قدم اور آگے، سیر اللہ میں ایک قدم اور آگے، اور جہاں جا کے چپ ہوتے ہیں وہ سیر فی اللہ کی منزل ہوتی ہے۔ جہاں جا کے چپ ہوتے ہیں، صوفی کی آنکھ حرکت نہیں کر سکتی، زبان نہیں بولتی، کان نہیں بولتے، دل حرکت نہیں کرتا، قدم حرکت نہیں کرتے، بے ادبی نہ ہو، اس وقت سراسر اندر اور باہر سے سارا وجود آنکھ بنتا ہے، اور محبوب شاہد حقیقی، محبوب کے لازوال حسن کا دیدار وصل کرنے میں وہ صوفی مصروف رہتا ہے۔ اسے سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ یہاں آگے وہ فرماتے ابھی سیر فی اللہ میں نہیں پہنچے، کیونکہ ابھی انہوں نے بہت قافلہ کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگر وہ خود سیر فی اللہ میں چلے گئے تو ان کو سنبھالے گا کون؟ فرمایا اب تو میرا سفر تمہارے لیے ہے، اور جب میں اکیلا ہوا تو پھر کون دیکھے گا مجھے، میں تو فی اللہ کی منزل میں ہوں۔ ارشاد فرماتے چیست توحید خدا آموختن، چیست توحید خدا آموختن، خیش را پیش واحد سوختن، خیش را پیش واحد سوختن۔ توحید سمجھنے والے ایک ہیں، توحید سمجھنے والے، توحید و جلووں میں گزارا کرنے والے، توحید کے جلوے ہی ان کا سہارا ہیں۔ کائنات سے کنارہ کیا تو توحید کا جلوہ سہارا بن گیا۔ ارے میں پوچھتا ہوں، یہ تو صوفی کا مقام ہے جو توحید سمجھا ہے، اور جو توحید سمجھانے آیا ہے ان کی کیفیت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو صوفی ہے جو اس مقام پر پہنچ کے باتیں کرتا ہے، اور جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر توحید کی سمجھ آئی ہے اس کا عالم کا۔ اور یہ کہنا لا الہ الا اللہ، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی یہ کرنے والا نہیں، وہ کرنے والا نہیں، کوئی ایسا الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے۔ اور جب یہ پڑھتا ہے وہ آدمی، وہ مولوی اور وہ خطیب، وہ محدث، وہ مفسر، وہ محقق، جب وہ پڑھتا ہے وہ پروفیسر، وہ ڈاکٹر، وہ استاد، وہ ماسٹر، جب وہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ارے اگر کوئی بھی نہیں تو ہے نا، اگر تو نہیں تو پھر بولتا کس طرح ہے؟
تو میں پوچھتا ہوں کہ اس لاکھ کے تلوار کے نیچے تو کیوں نہیں آیا؟ تو لا کے ساتھ سب کو قتل کرتا جا رہا ہے اور ظالم خود بچ گیا تو کیسی تیری توحید ہے یار؟ تو توحید ثابت نہیں ہوئی اس لیے کہ تو ابھی ہے اور وہ بھی ہے، تو توحید تو وہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نہ ہو۔ تو پھر توحید کا سبق پڑھانے والے پھر تو نے توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ جناب کیا فرماتے ہیں؟ چیست توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن۔ اس واحد کے سامنے خود کو جلا دو، خود کو جلا دو۔ ایک نے جلایا نا پکی طرح مکمل جلایا، ادھر دیکھتا ہے وہ بھی جل گئے، پیچھے دیکھتا ہے وہ بھی جل گیا، خود دیکھتا ہے یہ بھی جل گیا، آسمان جل گئے، زمین جل گئی، مکان جل گیا، مکین جل گیا، کائنات جل گئی، سب وہ ایک ہی رہ گیا۔ جب ایک ہی رہ گیا تو وہ نور ادھر بھی ہے، وہ نور سر پر بھی، وہ نور اپنے اندر بھی دیکھا تو کہا کہ یہ اوپر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے، تو حق تو ہے حق، انا الحق۔ باریکی سمجھے؟ کوئی نہیں ادھر، حق حق، ادھر دیکھ کچھ بھی نہیں، حق حق۔ اور جو حق بول رہا ہے جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، جو ادھر آواز ہے حق، وہ ادھر سے بھی آواز آئی حق، تو فرمایا انا الحق۔ اب اکٹھے ہو گئے جو لفظی ترجمہ کرنے والے تھے، پکڑو، باندھو، سولی پہ لٹکاؤ۔ تو پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو تم انا الحق؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ من نمی گو یدن، من نمی گو یا من الحق، یار می گو ید بگو۔ من نمی گو یا من الحق، میں اب کیوں نہیں کہتا؟ یہ جو تمہارے سامنے ہوں میں اب کیوں نہیں کہتا؟ اٹھنے دو پردہ، پھر دیکھتے ہیں تم کہاں جاتے ہو، میں کدھر رہتا ہوں۔ من نمی گو یا من الحق، یار می گو ید بگو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے توحید کے جلووں میں خود کو فنا کر دیا ہے، جل کے مر گئے ہیں اور اس نور کی قوت سے نئی زندگی لے کے اٹھائے ہیں۔ اب یہ زندگی، اب بولتے ہیں تو وہ بولتا ہے، دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، وہ نہ دیکھے تو یہ نہیں دیکھتے، وہ نہ بولے تو یہ نہیں بولتے، وہ نہ چلائے تو یہ نہیں چلتے، وہ نہ کھلائے تو یہ نہیں کھاتے، وہ سلائے تو سوتے ہیں، وہ پلائے تو پیتے ہیں، وہ چلائے تو چلاتے ہیں، وہ بٹھائے تو بیٹھتے ہیں، کیونکہ نہ اندر سے رہے نہ باہر سے، جل کے اسی کا جلوہ جو بن گئے ہیں، تو پھر مشیت بھی اسی کی ہوگی، حکومت بھی اسی کی ہوگی، اور قدرت کے مظہر بھی ہوں گے، یہ قدرت اس کی ہوگی، یہ مظہر شان وحدت ہوں گے، مظہر شان وحدت۔ اس لیے فرمایا چیز تو توحید خدا آموختن۔ اللہ کی توحید سمجھنے کا راز کیا ہے؟ کس طرح سمجھو گے تم؟ فرمایا خیشتن را پیش واحد سوختن، اسی کی محبت میں جل جاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جو لوگ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نماز گئی، روزہ گیا، حکومت گئی، بیوی گئی، بچے گئے، خاندان گیا، کوٹھی گئی، پیسے گئے، گاڑی گئی، سونا گیا، چاندی گئی، پلاٹ گئے، باغ گیا، راج گیا، تاج گیا، ثروت گئی، امارت گئی، دیانت گئی، متانت گئی،
کیفیت گئی، کثافت گئی، سب کچھ تو رہا ہی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر یہ عبادتیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ عبادت، یہ جہاد، یہ تلوار، یہ کہاں گئے؟ فرمایا یہ کہاں گئے؟ اللہ غنی، یہ اپنی جگہ قائم ہے۔ کیا تم اس کے عشق میں، اس کے انوار میں جلنے کے بعد عینیت کے درجے میں ہو؟ کیا عینیت کے درجے میں ہو؟ عینیت کہتے ہیں سمندر کا پانی، سمندر، اور سمندر کو کسی نے آج تک پانی نہیں کہا، سمندر کہتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے؟ سمندر ہے پانی، پانی کوئی نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ دریا، دریا میں کیا ہے؟ پانی، تو پانی کیوں نہیں کہتے؟ یہاں ذات کو چھوڑ کر صفات پر کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ آپ کی رسائی صفات تک ہے، ذات تک نہیں ہے۔ اور اسی سمندر سے پانی ایک قطرہ اٹھاؤ تو کیا اس کو پانی کہو گے یا قطرہ کہو گے؟ وہ بھی قطرہ ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہوتے ہوئے قطرہ ہے، اور یہ سمندر ہوتے ہوئے پانی ہوتے ہوئے سمندر ہے، اور یہ پانی ہوتے ہوئے قطرہ ہے۔ اسی کا قطرہ جب واپس سمندر میں ڈالو تو عینیت بن گئی، اب قطرہ نہیں رہا، وہ بھی سمندر بن گیا، اب وہ بھی سمندر بن گیا۔ تو خدائی جلووں میں جلنے والوں، کیا عینیت ہو گئی؟ کیا عینیت ہوئی؟ اگر عینیت نہیں ہوئی تو فرض ساقط کب ہوئے؟ اور جب تک عینیت نہ ثابت کرو، میں آپ کو پھر سمجھاؤں، عینیت کہتے ہیں کسی ایک شے کا دوسری شے میں اس قدر مل جانا کہ دونوں کی ذات و صفات میں جدائی ناممکن ہو جائے، اس کو عینیت کہتے ہیں۔ جب یہ قطرہ، پانی کا قطرہ سمندر میں گیا تو چونکہ ذات ایک تھی، وصف جدا تھے اس کے، یہ قطرہ تھا، وہ سمندر، جب اس میں گیا تو عینیت ہو گئی۔ اب کوئی قطرے کو تلاش کرے تو قطرہ جدا نہیں ہوتا قطعاً، تا وقت ہے کہ سارا سمندر ختم ہو کر ایک قطرہ جو رہے گا تو ہم کہیں گے جو اس میں آ کے مل گیا تھا وہ یہ ہے۔ تو سمندر کا مٹنا ناممکن، لہذا قطرے کو، اپنے ڈالے ہوئے قطرے کو سمندر سے جدا کر کے بتانا کہ یہی وہ قطرہ ہے جو میں نے پھینکا تھا، ناممکن ہے، کیونکہ عینیت آ گئی ہے۔ تو ایسی عینیت آئے تو حکم بدل جاتا ہے، لیکن بندہ 100 دفعہ بھی جلووں میں گم ہو جائے پھر بھی یہ بندہ بندہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، اس لیے کہ یہ ذات اور ہے، وہ ذات اور ہے، عینیت نہیں ہوتی۔ دو متضاد مخالف چیزیں جب اکٹھی ہوں تو ان کا ملنا اور وصل تو مانا جائے گا، لیکن عینیت نہیں مانی جا سکتی چونکہ ذاتیں جدا ہیں۔ تو بندہ جتنا بھی جلووں میں گم ہو جائے عینیت کے درجے پر نہیں آئے گا، چونکہ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ اس لیے نہ فرائض ساقط ہوتے ہیں، نہ نوافل ساقط ہوتے ہیں، نہ تلوار ہاتھ سے گرتی ہے، نہ جہاد ہوتا ہے، نہ نفسانی فساد کو چھٹی ملتی ہے، نہ جہاد سے منہ پھیرا جائے گا۔ اور سب سے بڑا کمال انبیاء کو حاصل ہے جن کا باطن ہر وقت مقام قرب پر فائز رہتا ہے۔ تو اگر عینیت کسی کو ملتی تو وہ انبیاء کو ملتی اور سید الانبیاء کو ملتی۔ تو اگر سید الانبیاء جیسی
عظیم الشان خدا کی نادر بے مثل مخلوق اور ساری مخلوق کا تاجدار، ہر وصف میں باکمال و بے مثال، اور خدا کے تمام صفاتی جلووں کا مجموعہ اور ذاتی عنایات کا مظہر، اور از سر تا پا، از جسم تا روح، مشیت ہی مشیت۔ اگر وہ درجہ عینیت میں نہیں گئے تو اور صوفی کون جا سکے گا؟ لہٰذا یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن۔ بے اختیار اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو بے اختیار سمجھو، بس میں کچھ نہیں ہوں، جو وہ چاہے گا وہ ہے۔ یہ نماز میں نہیں پڑھتا، وہ پڑھاتا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ جب کہو گے نا کہ میں پڑھتا ہوں نماز، مت اس طرح نیت کرو، بس یہ ٹھیک ہے۔ فقہا نے لکھا ہے اس طرح، فقہا نے لکھا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے خدا کے منہ طرف کعبہ کے، اللہ اکبر۔ صوفی کہتا ہے اس طرح نہ کہو، صوفی کی نیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ صوفی نیت کیسا کرتا ہے؟ 4 رکعت یہ اس عشاء کے، 4 رکعت فرض اس عشاء کے جو ابھی میرے سامنے ہے، پڑھتا ہوں صرف تیرے لیے، پڑھتا ہوں صرف تیرے لیے۔ اور تو نے ایک طرف اشارہ کیا تھا کہ ادھر منہ کرنا، تیرے حکم سے ادھر منہ کر رہا ہوں، ورنہ میں تیری طرف ہی ہوں۔ تیرے حکم سے کعبے کی طرف، چونکہ تیرا حکم ہے، ورنہ اندر دیکھ میں تیرے تیرے لیے 4 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں واسطے خدا تعالیٰ کے۔ یہ غیب کے صیغے، اور نماز حاضر ہے، صیغہ حاضر استعمال کرو۔ 4 رکعت نماز ظہر عصر پڑھتا ہوں میں، اے خدا تیرے لیے، مخاطب کرو۔ اور اگر مخاطب نہیں کرتے تو ایاک نعبد کیوں پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد کیوں پڑھتے ہو؟ جب ایاک میں سارا تصور، سارے خیال رب کے لیے وقف ہے تو نیت ہی میں ادھر متوجہ ہو جاؤ نا۔ نیت اور عمل تاکہ دونوں کے اندر مطابقت ہو جائے۔ تو یہ ہے خیشتن را پیش واحد سوختن۔ پھر جب آدمی اس منزل پہ پہنچ جائے نا تو یہ یاد رکھنا، پھر عبادت میں نشہ، عبادت میں لذت، ذکر و وظائف و تسبیح و تلاوت میں نورانیت، وظائف لذت کیفیت، نشہ نشہ نشہ۔ ہر نشہ جب تک اس کی حد مکمل نہیں ہوتی وہ آدمی کو بے خبر رکھتا ہے۔ ہر نشہ جب تک اس کی مدت پوری نہیں ہوتی وہ اس نشے والے کو وہ نشہ ہر شے سے بے خبر رکھتا ہے، مگر اللہ اور رسول کی محبت کا نشہ ہر وقت باخبر رکھتا ہے۔ یہ بے خبری نہیں ہونے دیتا۔ جس مرد، جس عورت، جس جوان لڑکی، جوان لڑکے، بوڑھی عورت، بوڑھے مرد، صوفی، قاضی، عالم، حافظ، درویش، فقیر، سجادہ نشین، خطیب، تاجر، حاکم، شہری، دیہاتی، مزدور، ان میں سے جس کو چن کر اس کو نشہ پلا دے وہ باخبر ہو گیا۔ وہ بے خبر پھر رہنا ہی نہیں دیتا، بے خبری سے اس کا نشہ بچا لیتا۔ حضرات گرامی،
یہ تھا ایک مختصر سا درس. آگے اسی عنوان کو آگے چلانے کے لیے کل انشاءاللہ پھر محفل ہوگی. اور ابھی تک جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ پورے قافلہ انسانیت کو نشہ پلا کر منزل کی خبر دے کر اپنے ساتھ آہستہ آہستہ لے کے بڑھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہر ایک کی جہاں جہاں حد آئے گی ان کو چھوڑتے ہوئے آگے گزرتے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں صوفی بالکل سب کو ساتھ رکھے ہوئے پھر بھی تنہا ہو جاتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاض جنت میں سجدے میں تھے. عائشہ صدیقہ حاضر بارگاہ ہوئیں تو عرض کرتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا من انت، کون ہو تم؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض گزار ہوئیں انا عائشیہ. تو نبی پاک فرماتے ہیں من عائشیہ. عائشہ کون ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں عائشہ بنت صدیق. تو حضور فرماتے ہیں من صدیقو انا لا عارف الصدیقہ. کون ہے صدیق؟ میں تو جانتا ہی نہیں اس کو. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا با کے اپنے حجرہ میں تشریف لے گئیں. کچھ لمحات کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کا دریا لہروں کے اندر ہچکولے کھاتا ہوا وہ لہروں کا رخ حجرے کی طرف ہوا، اندر تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قدر متحیر پایا. اور میں عائشہ پریشان لگتی ہو، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کسی حیرت میں ہو. کیا پریشانی کیا ہے؟ سید عالم کوئی پریشانی نہیں، حیرت ہے. وہ کیا؟ میں گئی، آپ کو دیر ہو گئی، آپ تھے ریاض الجنہ میں. اللہ غنی. میں نے کہا السلام علیکم. تو آپ نے فرمایا کون ہو؟ میں نے کہا عائشہ. میں نے کہا پھر صدیق اکبر کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جانتا صدیق کو. پھر میں خطرے کی وجہ سے بھاگ آئی اور مجھ پر کیفیت آ رہی ہے حیرت والی. تو نبی پاک مسکرائے. پھر میں عائشہ مجھے وقت بھی نہیں ملا کہ میں پہلے تمہیں سمجھاؤں کہ میرے اور خدا کے درمیان ملاقات کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، ہم دونوں کے سوا تیسرے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. صرف ہم دو ہوتے ہیں. تو جہاں بڑے بڑے جلیل القدر مرسلین نہیں پہنچتے وہاں عائشہ تم اور صدیق، آپ کی تو جگہ ہی نہیں تھی. خیشتن را پیش واحد سوختن. حضرات اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور نور ٹی وی جو صرف اس کے ذمہ نور ہی پھیلانے اور کثافتوں کو معصیت کو دور کرنا اور ہر گھر کو منور رکھنا اور نور پہنچانا نور ٹی وی کی ایک بنیادی خدمت ہے. اللہ رب العالمین اس کو نور پھیلانے کی سعادت اور معاونین کو اس کے اس کارنامے کو بنگاہ تحسین دیکھ کر اس کی مدد معاونت اور تعاون جاری رکھنے والے خوش نصیبوں کو میں آج انتہائی مسرت سے مخاطب کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ، آل بیت اطہار، امہات المومنین اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اکابرین متقین مقربین، یہ ان کے ذکر پاک سے اہل سنت والجماعت کے دلوں کو زندگی پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے. خدا اس کو بھی سلامت رکھے
اور اس کی معاونت میں حصہ لینے والوں کو بھی سلامت رکھے، اور میری اور آپ سب کی یہ دوستی سلامت رہے۔ جس طرح آج ایک محبت کے فرش پر، محبت کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ذکر نبی کے نوالے اپنے روح کے اندر داخل کر رہے ہیں، قیامت میں بھی اسی طرح ذکر مصطفیٰ کا گیت گاتے ہوئے ہو کہ ہر نبی پہچانے، ہر ولی پہچانے، ہر نبی کا ولی، ہر نبی کا امتی، اور ہر امت میں جو اللہ کے ولی ہیں، عورتیں مرد، دوزخی جنتی جہنمی منافق، اپنے بیگانے تعریف والے توہین والے، جب یہ ذکر رسول اور نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے گزریں گے، کائنات پہچان لے گی اس شاکرین مصطفیٰ کا گروہ جا رہا ہے۔ خدا ہم سب کو اسی کیفیت میں زندہ رکھے۔ حسب معمول تھوڑا سا ذکر پھر دعا۔ اللہ ہو، 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 محمد الرسول اللہ کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے خوش نصیب دوستو، اسی پیار، وقار، انکسار کے ساتھ اپنے گناہگار ہاتھ بدرگاہ غفار و ستار پھیلا کر نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے التجا کرے، اے رب العالمین، اے ساری دنیا کے خدا، اے ساری دنیا کے مالک، اے رحمتوں والے خدا، اے بخشنے والے اور گناہ چھپانے والے پھر بخش دینے والے خدا، اپنے محبوب پاک کے وسیلے سے یہ جو محفل یہاں ہے اور اس نور ٹی وی کی وساطت سے دور دور تمام یورپ، تمام عرب ممالک اور تمام عجم کا علاقہ، مشرقین و مغربین میں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ اگرچہ اس وقت سب جو سکرین اپنے اپنے ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے محظوظ ہو رہے ہیں اور لذتیں روح کے اندر اتار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دل کی سکرین پر آپ کی محبتوں کی تصویریں اجاگر نظر آ رہی ہیں، چمکتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے لیے دعا، جس قدر خواتین، میری بہنیں، روحانی بیٹیاں، بزرگ ساتھی، میرے عزیز ساتھی، تمام جتنے بھی ہیں، تمام آستانوں سے متوسلین، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما اور سب کے دلوں
کہ عقدے کشا فرما، الہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اور جو گھر اجڑ گئے ہیں انہیں آباد فرما، اور جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین اولاد والوں کو اولاد کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ والدین کا یہ میٹھا اور عزیز رحمتوں برا سایہ اولاد کے سر پہ قائم فرما، اور اولاد کو والدین کے قدموں میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہر طبقہ حیات سے وابستہ تمام مسلمانوں نبی پاک کے غلاموں کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔